محترم ناظرین السلام علیکم۔ شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملتان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ایک اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، وہ ہے کہ کیا الزام زنا کے لیے 4 گواہان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ عام جو کنسیپٹ یہ ہے کہ زنا کے الزام کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، ایسا کنسیپٹ ہے کہ شریعت میں ایسا کچھ ہے۔ تو آج میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گا کہ اس میں شرعی و قانونی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو ہمارا جو چینل ہے، میرا چینل شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ، اگر میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی مستقبل میں ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میں ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ عام طور پہ جو لوگوں میں کنسیپٹ ہے وہ یہ آتا ہے سننے میں کہ جی جیسے الزام زنا کے لیے 4 گواہان ہونا ضروری ہے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ کچھ سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو کہ آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا، اس نے ایک FIR درج کروائی۔ اس میں موقف لیا کہ وہ بیرون ملک ہوتا ہے اور اس کی بیوی نے اس کی غیر موجودگی میں کسی شخص سے ناجائز مراسم قائم کر لیے، اور اس مراسم کی بنا پر ایک بیبی پیدا ہوا جو کہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے موقف لیا کہ یہ میرے شوہر کا ہی بچہ ہے۔ وہ انویسٹیگیشن اس کیس میں شروع ہوئی، اس بیبی کا DNA ہوا۔ اس DNA میں یہ رپورٹ آئی کہ وہ بچہ واقعی اس خاتون کے شوہر کا نہیں ہے۔ معاملہ ہائی کورٹ تک گیا۔ اب خاتون پر الزام زنا کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں۔ اب یہ انٹرسٹنگ کیس تھا ہائی کورٹ میں اپنی نوعیت کا، کہ جس میں 4 گواہ تو موجود نہیں تھے، مگر DNA کی رپورٹ جو تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ بچہ جو ہے خاتون کے ہسبینڈ کا نہیں ہے۔ تو کیا 4 گواہوں کے بغیر سزا ہو سکتی تھی؟ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ایک درپیش تھا اور ایک اہم مقدمہ تھا جو سارے پاکستان میں تب فیمس ہوا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے۔ آنریبل ہائی کورٹ جو تھی اس نے اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، لاہور کے ایک عالم دین کو بھی کورٹ میں طلب فرمایا اور بلایا تاکہ ان سے بھی رہنمائی لی جا سکے شرعی طور پر کہ اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، آیا کہ جرم ثابت ہے بغیر 4 گواہوں کے یا نہیں۔ بحث ہوئی اور اس کے بعد آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے قرار دیا کہ بے شک DNA ٹیسٹ میں رپورٹ آ گئی ہے، لیکن جب شرعی طور پر جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے تب تک خاتون پر الزام زنا نہیں لگایا جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کو بری کر دیا۔ اس کے بعد اس ملک میں ایک بحث چھڑ گئی جس میں اس وقت صدر کا بھی یہ بیان آیا کہ جدید جو تقاضے ہیں اسلام کو، اس کے مطابق ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اگر DNA ٹیسٹ میں رپورٹ آ گئی ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے تو تب 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ شاید درست نہیں ہے۔ آج میں اسی بات پر کلیئر کروں گا کہ کیا موقع، اصل صورتحال کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو جو اہم بتانا چاہتا ہوں، جو کنسیپٹ ہے وہ غلط ہے۔ وہ غلط اس طرح ہے، 4 گواہ صرف شریعت میں اس صورت میں ضروری ہیں جب کسی خاتون پر زنا کا الزام ہو، یعنی زنا بالرضا ہو، جہاں پہ
اگر خاتون کسی مرد پر زنا کا الزام لگا رہی ہے تو اس صورت میں اس خاتون کے اکیلے بیان پر بھی سزا ہو سکتی ہے اس ملزم کو. اور اس میں آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ 2007 SCMR پیج 473 موجود ہے، جس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو وہ اگر اس اکیلی کے بیان پر بھی سزا ہو سکتی ہے، چاہے کوئی بھی گواہ نہ ہو. سو یہ جو کنسیپٹ ہے جی کہ جی 4 گواہ اسلام نے کہا کہ زنا کے ضروری ہے اور کہاں سے لائیں 4 گواہ، یہ صرف اس صورت میں ہوگا جہاں زنا بالرضا ہوگی. اگر عورت مرد پر الزام لگائے گی تب کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف 4 گواہ وہاں اپلیکیبل آئیں گے جہاں پر عورت پر الزام ہوگا، وہاں پہ آئیں گے. اس کی جو متعلقہ صورت مبارکہ ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کا بھی حوالہ ہو جائے. سورۃ نور آیت نمبر 4 ہے قرآن پاک کی. اس کا ترجمہ ہے کہ اور جو 5 سال عورتوں پر الزام زنا لگائیں اور مقابلے میں 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ گورنر تھے مصر کے مغیظہ ابن شبہ، اور ان پر الزام لگا کہ انہوں نے ایک خاتون ام جمیل کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا ہے اور ان پر الزام لگا. وہ کیس چلا تو اس میں 4 گواہ بھی موجود تھے. 3 گواہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے ان دونوں کو آپس میں جو زنا کرتے ہوئے سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھے گواہ نے بیان دیا کہ وہ جس جگہ سے دیکھ رہا تھا وہاں سے اس کو سیکس ہوتے ہوئے تو نظر آیا، لیکن خاتون کا چہرہ نمایاں نہیں تھا. سو اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 گواہوں کو 80 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ سنائی تھی. اس لیے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ صرف خاتون پر الزام کی صورت میں یہ 4 گواہوں اسلام میں ضروری ہیں. اسی کی بنیاد پر آنریبل ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. اب اگلا سوال ہے کہ یہ عام طور پہ کنسیپٹ یہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ 4 گواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب کوئی ایسی ہو رہا ہو تو ظاہر ہے وہ گواہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ اس وقت ہوں. لیکن اس کے لیے اسلام کے بنیادی کنسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے، ایک اصول یہ ہے کہ ایک بے گناہ کے پھانسی چڑھنے سے بہتر ہے کہ 100 گناہ گار بچ جائے. اسی لیے یہ اصول طے کیا گیا ہے تاکہ لوگ، عورت اس معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، لوگ جھوٹے الزام لگا کر ہی عورتوں کو ذلیل نہ کرتے پھریں، ان کو سزائیں نہ دیتے پھریں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں کاروکاری کے نام پہ، پنجاب میں غیرت کے نام پہ، اور دوسرے صوبوں میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے عورت پر الزام لگا کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے. غیرت کے نام پہ بے شمار قتل ہوتے ہیں. اس چیز سے بچانا تھا. دیکھیں گناہ ثواب سب کی سزا یہاں نہیں ملنی، آخرت میں بھی سزائیں ملنی ہے، اور جو ہے ضروری نہیں کہ اسی دنیا میں سزا ملے. سو اگر کسی کا کچھ ایسا فیل ہے تو مقصد ہی اس کا شاید جو میں سمجھ پاتا ہوں کہ عورتوں کو جھوٹے الزامات میں سزا دینے سے بچانا ہے. اس لیے یہ شرط رکھی گئی. لیکن جب عورت کے ساتھ ہوگا زنا، کوئی ایسی صورت ہوگی تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے. ایک اور بھی چیز اس کیس میں اہم تھی کہ یہ جو قانون ہے نا، یہ عام مرد اور عورت کے لیے ہے، لیکن اگر شوہر بیوی پر الزام لگائے گا تو اس پر پھر شریعت اور قانون کی صورتحال کچھ دوسری ہے. اس ٹاپک پر میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ بحث کروں گا. سو میں نے کوشش کی، آپ کو امید ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سمجھ آئی ہوگی. اور اگر آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ درپیش ہے تو آپ میرے جو ویب سائٹ ہے sandelassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 033361811901 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ لوگ کوئی بھی جو اگر مجھ سے کال پہ بھی مشورہ کرنا چاہیں تو شام 7 سے 9 کے درمیان کال پر بھی فری مشورہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں، آپ لوگ پسند کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اس کے لیے شکریہ. میری بھی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے ٹاپکس پر ڈسکس کروں، لے کر آؤں جن کے بارے میں عام عوام میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے یا غلط کنسیپٹ پھیلے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کا